بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. جاء في مسند امام احمد وسنن ابي داود قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی ایک آیت اور ایک صحیح حدیث کا ٹکڑا ہم نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. ماہ رمضان کو الوداع کہے ہوئے تقریباً 22-25 دن کا جو ہے عرصہ گزرا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ ہم اپنے رب کو کیسے راضی کریں. ہم نے روزہ رکھا، تلاوت قرآن کیا، ذکر و اذکار کیا، صدقہ و خیرات دیا. ان سب کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے رب کو جو ہے کیسے راضی کریں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان میں اپنے رب کو جو ہے اپنے رب کی رضا کو پانے کا جو ہے ارادہ کیا اور کامیاب بھی ہو گئے. بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ رمضان آیا اور گزر گیا اور ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو لہذا میں نے آج کے خطبے کے لیے اسی عنوان کو منتخب کیا ہے کہ ماہ رمضان میں ہم نے اللہ کی رضامندی کو چاہا، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ماہ رمضان کے ختم ہوتے ہی ہم میں سے ہر ایک، اللہ رحم کرے، ہم میں سے ہر ایک کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والے اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے ناراض کرنے والے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آج کے خطبے میں ہم بتائیں گے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ کو بہت غصہ آتا ہے. وہ چیزیں بیان کر کے اور آخری کے خطبے میں ہم یہ بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کے اس غصے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ ہوتا ہے تو انسانی زندگی پر نہیں بلکہ ساری دنیا پر اس کا کیا اثر مرتب ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں آئیں گی. ہم نے سورہ طٰہٰ کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہا اے لوگو جو پاکیزہ حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، کھا کر سرکشی مت کرو. ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، اگر تم کھا کر ناشکری کرو گے نا تمہارے اوپر میرا غصہ اترے گا، اور جس پر اللہ کا غصہ اتر جائے تو شاید سمجھو وہ دنیا اور آخرت میں ہلاک ہو کر رہ گیا. معزز حاضرین، یہ آیت ہے، حدیث کا ترجمہ یہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. کیا حدیث کا ترجمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سخت غصہ ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو انبیاء کی قبروں پر جو ہے گنبد بنا کے اس کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں. معزز حاضرین، بطور تمہید چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن باتوں پر غصہ ہوتا ہے اس کا ذکر آگے آتا ہے. آپ سمجھیں ایک مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. ایک مسلمان کی پوری زندگی کا اگر خلاصہ ہم 60 سال 70 سال دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو ہماری پوری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں دنیا میں، تاکہ قبر والی زندگی اور آخرت کی زندگی ہمارے لیے آسان ہو جائے.
اور یاد رکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. آپ دنیا والوں کو خوش کر لیں لیکن رب ناراض ہو جائے تو دنیا و آخرت کا بڑا خطرناک سودا ہے. اگر دنیا والے خوش ہو جائیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے یہ بھی غلط ہے، لیکن یہ بات سب سے اچھی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ساری دنیا والے ہم سے ناراض ہو جائیں کوئی بات نہیں ہے. اسی لیے حضرت ابو الخدر رضی اللہ عنہ حدیث میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے جنت میں لوگوں کو جمع کرے گا، پوچھے گا کیا میں تم کو اور کوئی چیز دوں؟ جنتی کہیں گے پروردگار تو نے ہم کو جنت میں داخل کیا، ہمارے میزان کو تو نے بھاری کیا، ہمارے چہروں کو سفید کیا، اس سے بڑے اور کیا نعمت چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم کو اور ایک چیز دیتا ہوں. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. کہے گا اللہ تعالیٰ آج سے میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا. شاید جنتیوں کے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے. میں تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا اور انشاءاللہ میں اس کے بعد تمہارے اوپر کبھی ناراض نہیں ہوں گا. جنتی یہ سنیں گے تو ان کو کتنی خوشی ہوگی. معزز حاضرین، دنیا اور آخرت میں بہت سی نعمتیں، بہت سی لذتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں میں اور لذتوں میں سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. دنیا میں اگر سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ ہمارا اپنا گھر نہیں ہے، ہمارے بچے، ہمارے گھر سب نہیں ہے، بلکہ دنیا میں سب سے اگر کوئی اہم چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. مومن صبح میں شام میں جب بھی وہ زندگی گزارتا ہے نا اس کو ہمیشہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں اپنے زندگی میں صرف اللہ کو راضی کرنے والے کام کروں اور وہ کام نہ کروں جس سے وجہ سے ہمارا رب ناراض ہو جائے. معزز حاضرین، ایک مومن اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو جو ہے اپنا زندگی کا ٹارگٹ بناتا ضرور ہے، لیکن ساتھ میں اس بات پر بھی جو ہے اس کو توجہ دینا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر غصہ ہوتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا رب ہمارے اوپر ناراض بھی ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں جہاں رحمت کا ذکر ہے وہاں وہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں سبقت رحمتی غضبی. کہا میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گیا. اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ دنیا میں اتارا اور 99 حصے آخرت میں رکھ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر غالب آ گیا. اسی لیے دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار جنت کا تذکرہ کہتا ہے لوگوں یہ جنت کا راستہ ہے، یہ مغفرت کا راستہ ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو. اور ایک بات اہل علم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات میں غصہ بھی ہے، ہم بھی غصہ ہوتے ہیں، اللہ بھی غصہ، دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک انسان جب غصہ ہوتا ہے تو اس کے رگیں مان لیتی ہیں، چہرہ لال ہوتا ہے اور اس کا خون کھولتا ہے. اللہ کا غصہ ویسا نہیں ہوتا. اللہ کا غصہ کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں سوال کرنے کا حق بھی نہیں. اللہ کو غصہ آتا ہے، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. تو علماء کہتے ہیں کہ غصہ کرنا اللہ تعالیٰ کے صفات فعلیہ اور خبریہ میں سے ہے. دیکھیے قرآن میں کہاں کہاں اللہ کے غصے کا ذکر آیا. جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لیتا ہے برائی کرتے ہوئے، یہاں دیکھیے قرآن میں سورہ نور میں آپ کھولیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی شوہر ہے اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کیا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا ہلال ابن امیہ کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ہلال تم نے اپنے بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھا نا تو کیا کرو 4 گواہ لے کر آؤ، ورنہ 4 گواہ نہیں لے کر آؤ گے تو تم کو کیا ہوگا، ہم تمہیں کوڑے ماریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہا، ہلال کو بلایا اور ان کی بیوی کو بلا کر کہا کہ تم جو ہے گواہ لے کر آؤ. گواہ جب لے کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ہلال تم ایک طرف ٹھہرو، بیوی سے کہا ایک طرف ٹھہرو اور کہا ایک دوسرے پر لعن طعن کرو، اگر میں سچا ہوں تو اگر میں جھوٹا ہوں تو اس پر لعنت ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو میرے اوپر لعنت ہے. یہاں غصے کا ذکر ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ غصہ اگر کسی قوم پر اترا تو وہ قوم یہود ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہوا، اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے ان پر بندر بنائے، اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا۔ اس طرح سے معزز حاضرین، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، دن میں تقریباً فرض نمازوں میں 17 مرتبہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ ذرا پوائنٹ نوٹ کیجیے آپ، یہ اس میں دعا کرتے ہیں، پروردگار سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غصہ ہوا۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، رب جن قوموں پر تیرا غصہ ہوا نا ان سے بچا لے ہمیں، جن سے وہ یہودیوں سے، یہودی کے راستے پر نہ چلا، اور اسی طریقے سے ہم کو نصارہ کے راستے پر بھی مت چلا۔ تو بھلا بتائیے، اللہ تعالیٰ قوم امت مسلمہ کو متنبہ کرنا چاہتا ہے یا بتانا چاہتا ہے جن پر اللہ کا غصہ ہوا نا ان قوموں کے راستے پر نہ چلو۔ اسی طریقے سے سورہ ممتحنہ میں دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، کہا اے مسلمانوں یہودیوں سے کبھی دوستی نہ کرو۔ یہودیوں سے دوستی نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دین کے معاملے میں ان سے دوستی نہیں جائز۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہود کے برابر مسلمان میں برابر نہیں ہو سکتا، مگر دنیاوی اعتبار سے ان سے دوستی کرنا جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن پر اللہ کا غصہ اترا ان پر دوستی مت کرو۔ اس طرح سے معزز حاضرین، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غصہ ہوگا۔ روایت ہے، شفاعت کی حدیث ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرا رب آج کے دن بہت غصہ ہوگا، اس سے پہلے نہ کبھی غصہ ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی غصہ ہوگا۔ معزز حاضرین، اللہ کو غصہ کیسے آتا ہے اس بارے میں مشہور امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، واللہ یغضب لا كأحد من الورى، اللہ کا غصہ آتا ہے مگر انسانوں کی طرح نہیں آتا۔ انسان کا غصہ آتا ہے تو اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، بی پی بڑھتا ہے۔ اللہ کا غصہ ویسا نہیں ہے، جیسے اللہ کی ذات ہر صفات میں بندوں سے الگ ہے، ویسے اللہ کا غصہ آتا ہے تو بھی الگ اس کی کیفیت ہے۔ علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ اپنے غصے کا ذکر فرمایا۔ کیسا ذکر فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ بتایا کہ یہ میرا عذاب ہے، یہ میرا عذاب ہے، یہ میرا عذاب ہے۔ یہ مختلف عذابوں کا جو ذکر ہوا نا، یہ مختلف عذابوں کا ذکر خود جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کی عکاسی ہے یہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بتایا، یہ کام کرو گے تو جہنم کی آگ سے جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو بھڑکتی آگ تمہارا مقدر ہوگا۔ یہ سب غضب الہی کی عکاسی ہے۔ یہ بات بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں، جب مسئلہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے غصے کا، اس وقت غیظ کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ غیظ کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، بل اللہ کے لیے غضب کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ کب آتا ہے یہ احادیث سنیے سمجھ میں آئے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں پر غصہ آتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ دوسرے، نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا یہ گناہ ہے، لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے۔ ایک مثال دیتے ہیں کیسے، ایک بیٹا ہے، اس کا باپ اب اس کے سامنے کھڑا ہے، اگر کوئی بیٹا یہ کہے کہ یہ میرا باپ نہیں بلکہ دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ یہ میرا اپنا باپ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں سامنے کھڑا ہوا اس کا اصلی باپ اس کو تھپڑ مارے گا۔ یہ دنیا کی غلہ سی مثال ہے۔ اس رب کا کیا حال ہوگا جس نے ہم سب کو نعمتیں دی، جس سانچے میں چاہے ڈھالا، نعمتوں کی بارش کی، پھر بھی اگر ہم اس کو ناراض کرنے والے، غصے میں مبتلا کرنے والے کام کرے تو غصہ نہیں آئے گا؟ ضرور غصہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت غصہ اس وقت آتا ہے جبکہ شرک کرتا ہے بندہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جہاں جہاں قرآن میں شرک کی بات کہی گئی نا، وہاں شرک کی مذمت مختلف غصے کے انداز میں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کہا اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر چیز کو معاف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کہا سورہ انعام میں دیکھو 18 انبیاء کا ایک جگہ ذکر کیا، وہاں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء بھی اگر شرک کریں تو ان کے سارے عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سورہ زمر میں کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محمد تم بھی شرک کرو گے نا، تمہاری امت بھی شرک کرے گی، پورے عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں کیسا سخت لہجہ اپنایا۔ سورہ حج میں کہا جو آدمی شرک کرتا ہے نا اس کا کوئی اپنا انجام
انجام نہیں ہے. جیسے آسمان سے ایک چیز گری اس کا کوئی انجام ہے, اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اسی طریقے سے مشرک کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جب انہوں نے شرک کیا تو اللہ کا غصہ ان کے اوپر اترا. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم, کہا جب جو ہے بنی اسرائیل نے شرک کیا تو اللہ کا غصہ ان پر اترا. اور ایک جگہ کہا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب, کہا کہ اے بنی اسرائیل تمہارے اندر جہاں شرک کی گندگی ہے اللہ کا غصہ بھی تم پر اترا ہے. معزز حاضرین, یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ تعالیٰ سب غصہ ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے انبیاء کی قبروں پر گنبد بنا کے وہاں سجدہ کرنے لگتے ہیں. معزز حاضرین, یہ بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ جب بندہ شرک کرتا ہے نا اس پر بڑا غصہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھیں, نبی جب بھی شرک دیکھتے تو نبی کو بھی غصہ آتا تھا. آج ہم ہمارے گھروں میں کیا کرتے, بیوی دوسرا غلط کام کرے تو غصہ نہیں کرتے ہم, لیکن اصل جگہ غصہ کہاں آنا چاہیے, شرک کو دیکھ کر حقیقت میں غصہ آنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے, اے رب تو میری قبر کو بت نہ بنا, تو میری قبر کو تہوار کا ذریعہ مت بنا. آج ہم لوگوں کو دیکھتے حج کرنے والے, عمرہ کرنے والے کیا کرتے, اللہ کی نبی کی قبر کے پاس 5 نمازوں میں جا کے 5 مرتبہ سلام پڑھتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید علم ہو چکا تھا, اس بات کا علم تھا کہ میری قبر کے ساتھ وہی ہونے والا ہے جو انبیاء کی قبروں کے ساتھ ہوا, بنی اسرائیل نے کیا. ایسی روایت ہے صحیح بخاری میں, ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے. عائشہ کہتی ہیں اچانک آپ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگے یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو, اس لیے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو صدقہ بنا لیا تھا. 5 دن پہلے اللہ کے نبی ہڑبڑا کے اٹھے اور آپ نے اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے یہود و نصارہ پر لعنت کیوں کی. لعنت بتانے کا مقصد عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں دیکھو یہود و نصارہ نے اپنی انبیاء کی قبروں کو پختہ بنا کے اس پر سجدہ کر لیا نا, تم میری قبر گھر وہ کام نہ کرو. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بھی کہتے ہیں جو قبروں کو روشنی عطا کرتا ہے, قبروں پر چراغا کرتا ہے, اس پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیے جب شرک اللہ کے نبی دیکھتے تو آپ کا چہرہ سرخ پڑ جاتا تھا. فتح مکہ کا موقع ہے, کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے, کعبۃ اللہ کے اندر جیسے ہی داخل ہوئے نا, دائیں طرف دیکھتے ہیں ابراہیم کا اسٹیچو رکھا ہوا ہے, بائیں طرف دیکھتے ہیں اسماعیل کا اسٹیچو رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ان قریش پر جنہوں نے انبیاء کا اسٹیچو بنایا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی شرک کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. ایک معلوم ہوا اللہ کا غصہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو شرک کرتے ہیں. آپ بتاؤ ہمارے معاشرے میں توحید کہاں ہے, توحید کی پختگی کہاں ہے, بلکہ امت کا سواد اعظم جب شرک میں مبتلا ہو تو معاشرہ اللہ کی رحمت کا کہاں مستحق ہوگا, بلکہ جتنا شرک پایا جائے گا دنیا میں اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب اتنا ہی نازل ہوگا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات آپ دیکھیں جب بھی دنیا میں لوگوں نے رسولوں کی نافرمانی کی تو کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اترا. آپ پورے نبیوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے, ان نبیوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے, ان نبیوں کی اقوام کو ہلاک کیوں کیا گیا, اس لیے کہ ان اقوام نے جہاں نبی کی دعوت توحید کو ٹھکرایا, نبی کے ساتھ گستاخیاں کی اور نبی کے ساتھ ایسے ایسے الفاظ میں گفتگو کی. قرآن بتاتا ہے کبھی نوح کی قوم ان سے کہتے تم دیوانے ہو, کبھی کہتے تم جادوگر ہو, اگر ہم کو کوئی پاگل کہہ دے ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ نبیوں کا جگر ایسے تھا, اعتراضات کی گولیاں کھا کر بھی یہ لوگ صبر کا پیکر مجسم بن جایا کرتے تھے. تو لہذا جتنے نبی آئے ان اقوام نے نبیوں کی تکذیب کی, ان کو جھٹلایا نا, اللہ کا غصہ ان کے اوپر اترا. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا غصہ ان لوگوں پر اترتا ہے جو نبیوں کو قتل کرتے ہیں, جو قومیں نبیوں کو قتل کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا غصہ اترتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے یہود اور نصارہ ان لوگوں نے کیا کیا, نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی. ان لوگوں نے نعوذ باللہ یحییٰ کو آرے سے چیرا, نعوذ باللہ یحییٰ کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے پھانسی پر چڑھانے کی انہوں نے کوشش کی اور کہنے لگے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. اللہ
اللہ فرماتا ہے نہ انہوں نے قتل کیا نہ پھانسی دی، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دوسرے آسمان میں زندہ ہے، قیامت کے قریب میں بڑی نشانی کے طور پر دنیا میں اترنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، ان یہود و نصارہ نے ہمارے نبی تک کو نہیں چھوڑا۔ مکے میں، مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کئی سازشیں ہوئی۔ ایک مرتبہ یہودیوں کے قافلے نے اللہ کے نبی کو دیوار کے نیچے بٹھا دیا، کیا کہا تم آؤ، بٹھا دیا۔ اللہ نے جبرائیل کہا اے محمد جاؤ مت، اس لیے کہ لوگ آپ کو جان سے مارنے کے لیے اوپر سے چکی کا پاٹ گرانے کے لیے نعوذ باللہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا گیا۔ بہرحال ہم بتانا چاہتے ہیں ان یہودیوں پر، نصرانیوں پر جو ہے اللہ کا غضب کیوں اترا؟ اس لیے کہ لوگ نبیوں کو ستاتے تھے، نبیوں کی گستاخیاں کرتے تھے، اور اسی طریقے سے لوگ نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ معزز حاضرین، آپ بتائیے اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی جگہ فرماتا ہے ہم نے گزشتہ قوموں کو پکڑا کیوں؟ اللہ ایسے نہیں پکڑتا، اللہ کسی پر رتی برابر ظلم نہیں کرتا۔ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ایک تو دو ہوئے نا۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں آج ہم دنیا میں اللہ کی نافرمانی بہت کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں۔ اگر امت اپنے اندر اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ کی نافرمانی رکھ کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اترے، ہرگز نہیں اتر سکتی۔ جب اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اپنے لیے رحمت کے دروازے کھولے گا۔ ہمارے اندر اللہ کی نافرمانی بھی، رسول اللہ کی خلاف ورزی بھی، یہ دونوں چیزیں مل کر کیا ہوں گی؟ معاشرے میں رحمت کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اترے گا۔ اس طرح سے معزز حاضرین اور ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ کب اترتا ہے؟ جب کوئی آدمی جنگ کرتے ہوئے میدان جنگ سے بھاگتا ہے۔ میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ 7 گناہ اللہ کی نبی نے بیان فرمائے، اس میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ بندہ بغیر سبب کے میدان جنگ سے بھاگے۔ دیکھیے قرآن کھول کر کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کئی جنگیں لڑی، اس میں غزوہ احد سے لے کر تبوک تک کی تقریباً 20 جنگیں۔ ان جنگوں میں جو ہے منافقین نے ہمیشہ آپ کو ہاتھ دیا اور ہمیشہ بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ منافقین وہ ہیں جو میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہیں آتے تھے، مال غنیمت بٹورنے کے لیے آتے تھے۔ جب یہ لوگ جنگوں سے پیچھے ہو گئے نا، اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بیٹھنے کے تیار بھی ہو گئے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ کن لوگوں پر اترتا ہے؟ جو مومنوں کو بغیر سبب کے قتل کرتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وہ کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، کہا جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے نا، کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس پر اللہ کا غصہ اترے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت بھی کرے گا۔ بھلا بتاؤ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، دنیا کے جغرافیائی حیثیت پر جو ہے پورے میپ پر جانا آپ غور کرو، آپ کو معلوم ہوگا سب سے زیادہ اگر کہیں قتل و غارت ہو رہی تو مسلمانوں کے ملکوں میں ہے۔ آپ کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ آج مسلمانوں کا خون سستا ہوا، ایک تو جو ہے پوری قوم مسلمانوں پر ویسے ٹوٹ پڑ جیسا بھوکا سخن پہ ٹوٹ پڑتا، یہ جگہ اپنی۔ لیکن اس کے علاوہ دیکھیں گے مسلمانوں میں کتنی لڑائیاں۔ ہم ایک معمولی مثال دیتے ہیں، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی کرایہ کو ہے، اگر وقت پر کرایہ نہیں دیا، راڈ لے کر مارنے چلے گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا۔ ہوٹل کے پاس چائے پینے کھڑے ہوئے، بولتے تھوڑا ہٹ کے کھڑو، بس تمہارے باپ کی دکان، وہیں لڑائی جھگڑنا شروع ہو گیا۔ دونوں نے کار مار لی، 2 ویلر میں جو ہے حادثہ ہو گیا، وہاں اتر کر ایک دوسرے کو پیٹنا شروع ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ قتل و غارت گری جو انسان کرتا ہے نا، دوسرے کو جان سے مارتا ہے، اللہ کا غصہ اس پر اترتا ہے، اور یہ قتل و غارت گری کا عام ہونا قیامت کی علامتوں میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمانوں میں قتل عام ہو جائے گا۔ مسلمانوں میں بہت قتل عام ہو رہا ہے۔ اس طرح سے معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کن پر غصہ ہوتا ہے وہ بھی سن لیجیے۔ اور ایک حدیث ہے، والدین کو ناراض کرنا،
والدین کو جو ناراض کرے گا نا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جائے گا۔ ترمذی کی صحیح حدیث سے فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد، کہا کہ اگر تم اللہ کو اور دنیا میں رہتی دنیا میں اگر تم اللہ کو خوش کرنا چاہو تو ماں باپ کو خوش کرو، اگر تم ماں باپ کو ناراض کرو گے رب بھی تمہارے سے ناراض ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی کو تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ آج دیکھو ہمارے معاشرے میں باپ کا تعلق بچے کے ساتھ اور بچے کا تعلق باپ کے ساتھ بڑا برا ہے۔ آج والدین کے ساتھ جو ہمارے معاشرے میں سلوک ہو رہا نا، ہم تو سمجھتے ہیں غیر مسلم کے اخلاق ہمارے سے بہتر ہیں۔ والدین سے ہمارا حسن سلوک، شادی کے معاملے میں بچے اپنے والدین سے لڑتے ہیں، اور ہمارا اپنے والدین کے ساتھ جو گفتگو کرنے کا انداز ہے نا وہ بھی بڑا جاہلانہ ہے۔ ہم اپنی ماں کو معاشرے کی ایک عورت سمجھتے، ہم اپنے باپ کو معاشرے کا ایک مرد سمجھ کے بات کرتے۔ یاد رکھو اگر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی رضامندی پانا چاہتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو خوش کریں، ان کو نہ رلاؤ، ان کے دل کو مت دکھاؤ۔ اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور کتنی بڑی بات ہے اگر کسی کے والد ناراض ہوئے، والدین ناراض ہو گئے، مرنے سے پہلے ہم نے معافی نہیں مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام کیا نہیں کرے گا نہیں معلوم۔ اب وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 باتوں کی وصیت کی، فرمایا اے معاذ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، ان کو جو ہے تکلیف دینا، گالی دینا، جھڑکنا، سختی سے بات کرنا یہ خود گناہ کبیرہ ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں والدین کو ناراض کرنا یہ ایک عام سی بات بن گئی ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کو ناراض کریں گے تو بتائیے ہمارا رب کیسے راضی ہوگا؟ حضرت اسماعیل کی زندگی کو پڑھ کے دیکھو، حضرت ابراہیم سے اللہ راضی، حضرت اسماعیل سے بھی اللہ راضی۔ حضرت اسماعیل سے اللہ کیوں راضی ہوا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے راضی رہے۔ یاد رکھو ہمارا رب ہم سے اس وقت راضی ہوگا جبکہ ہمارے والدین ہم سے راضی رہے۔ اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں بتاؤ ہمارے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اور ایک چیز ہے اللہ غصہ کب ہوتا ہے؟ مصیبت کے وقت ہنگامہ کرنا۔ کیسے؟ کسی کی وفات ہو گئی، سب لوگ مل کے تقدیر کے خلاف بات کرتے ہیں۔ مثال طور پر بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ بولتا اگر اللہ اس جگہ مجھے لے لینا تھا تو تقدیر کے خلاف بات کرنا، مصیبت کے وقت ہنگامہ کرنا، ایسے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جیسے کہا اپنے کپڑے پھاڑ لیتے ہیں، گال پیٹتے ہیں، اور جو ہے کرائے کے لوگوں کو بلا کر رویا جاتا ہے، نوحہ کرنا، یہ سب چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں۔ اس طرح سے معزز حاضرین یہاں خواتین اسلام بھی ہے نا، ہم ان سے ہی مخاطب ہیں۔ عورت کا بے پردہ نکلنا، آج دیکھو ہمارے معاشرے میں کتنی عورتیں ہیں بے پردہ نکلتی۔ یاد رکھو ہم میں سے اگر کسی کی بیوی بے پردہ نکلتی ہے، اگر کوئی مرد اپنی اس بیوی کی اگر جو ہے اصلاح نہیں کرے گا تو شریعت کی نظر میں وہ دیوس ہے۔ دیوس کا مطلب کیا؟ بے حیا۔ اللہ تعالیٰ نہ اس مرد کی طرف نہ دیکھے گا اور نہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لہٰذا اپنی بیویوں کی اصلاح کرنے کی کوشش ہو جہاں تک ہو سکے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بھی عورت بے پردہ نکلتی ہے نا، بے پردہ نکلتی ہے تو اللہ کی ناراضگی کو لے کر اپنے گھر سے نکلتی ہے۔ جب تک وہ توبہ نہیں کرتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ اس طرح سے معزز حاضرین باطل پر لڑنے والے آج دنیا میں ہیں، غلط بات پر لڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غلط بات پر رہ کر لڑنے والا اور دوسروں کا ناحق مال کھانے والا بھی یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین یہ زبان دیکھیے جسے ہم خطبہ دے رہے ہیں، یہ زبان بھی اللہ کے غصے کو جو ہے یہ کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بندے کی زبان سے کبھی ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ وہ جہنم کے نچلے درجے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنی زبان کو سنبھال کر بات کرو۔ علماء کے بارے میں اور ذمہ داروں کے بارے میں ایسے ویسے جملے مت کسو۔ یاد رکھو یہ زبان کی اگر ہم نے حفاظت کر لی جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ ایک دن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ اور آج کے دور میں جب کہ قدم قدم پر امت فتنے کا شکار ہو رہی ہے، ایسے وقت میں جو ہے نجات کس میں ہے؟ فرمایا امسک علیک لسان، کہا کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو نجات پا جاؤ گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا نا لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ کا ذکر نہ کرنے کے بجائے غلط چیزوں میں پڑھ کر ہم اپنی زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے
یہ بات بھی ہم کو سمجھنا چاہیے. یہود پر اللہ کا غصہ کیوں اترا یہ بھی ہم جان لیں. کچھ باتیں بتا دیکھیے. ایک ہے یہود پر اللہ کا غصہ کیوں ہوا. اللہ نے ان کو کہا کہ ہفتے کے دن عبادت کرو. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہفتے کے دن جا کے مچھلیاں پکڑنے جاتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے کیا کیا معلوم؟ ان لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا. تو جب یہود جمعہ جو ہفتے کی عبادت کرنے سے انہوں نے اعراض کیا تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا اور خنزیر بنا دیا. اگر آج مسلمان اپنی دکان میں بیٹھتا ہے, خطبہ قریب ہونے کے ختم آتا ہے, کہ اللہ کا غصہ اس پر نہیں اترے گا؟ یقین اترے گا. لہٰذا آپ کوشش کریں کہ آپ کے کسی بھی بات سے اللہ کا غصہ آنا. اس طریقے سے اللہ پر جو ہے اللہ کا غصہ یہودیوں پر اترا. کیوں؟ سود کھاتے تھے. آج دیکھو ہمارے پاس وڈی بیاج رشوت یہ عام ہو رہی ہے. جو کوئی آدمی رشوت لے گا نا اللہ کا غصہ اس پر اترے گا. یہ بات بھی اللہ کی نبی نے بیان فرمائی. کیا کہا؟ فرمایا کہ یہ سود کھانے کے کئی کیٹیگریز ہیں. اس کے سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سود اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے. سود کھایا یہود نے. اور آج ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دنیا میں سود کا جتنا نظام چل رہا ہے اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے پورا. یہ سود کا نظام چلنے کے پیچھے پورے یہودیوں کا ہاتھ. اس طریقے سے تیسرا, انہوں نے مریم پر الزام لگایا. کہا مریم نعوذ باللہ زانیہ ہے اور ان سے پیٹ کے پیدا ہونے والے بچہ زنا کا ہے. نعوذ باللہ. اس پر بھی ہوا. اور نبیوں کا قتل, نبیوں کو ستانا, توریت میں تحریف کرنا, حق کو چھپانا, نسلی غرور. اللہ تعالیٰ کا ایسا غصہ اترا. اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. ایسے ہی الفاظ قرآن کے. کہا یہود کے اوپر لعنت ایسے ہوئی, لعنت چپک کر رہ گئی اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کا غصہ اور لعنت چپک کر رہے گی. اگرچہ جو ہے دنیاوی طور پر دنیا میں قوم یہود ترقی کر لے لیکن ہمیشہ ان کے ذلت اور رسوائی ہے. معزز حاضرین, اور ایک چیز ہے کہ کوئی بھی گناہ کرو اللہ کا غصہ اترے گا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ فوٹو کھینچنے والوں کو ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, بلائے گا, کون کون فوٹو کھینچتے آؤ. اگر تمہارے اندر دم ہے تو جن کی تم نے فوٹو پکڑی نا ان کے اندر تم روح ہو کے بتاؤ. اور اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے فوٹو پکڑنے والا آؤ, اور کہے گا تمہارے اندر یہ گیہوں کا دانہ پیدا کرنے کی طاقت بھی تو دکھا کر بتاؤ. اس طرح معزز حاضرین, اللہ کا غصہ ان لوگوں پر بھی اترتا ہے جو جھوٹی قسم کھا کے لوگوں کو مال ہڑپ کرتے ہیں. ہمارے پاس معاشرے میں کتنے ایسے تاجر ہیں جو جھوٹی قسم کھا کے تجارت کرتے ہیں. یاد رکھو تجارت کرنے والا کا امانت دار سچا ہے تو نبی کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا. اگر وہ جھوٹی قسمیں کھا کے اپنی تجارت کرتا ہے نا, ایک تو وہ اللہ سے دور ہوا, رسول سے دور ہوا, ساتھ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کا بھی شکار ہو جائے گا. معزز حاضرین, خطبے کے آخری میں 3 چیزیں ہم اپنی بیان کریں گے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا غصہ اترا ہے, اس کی علامتیں کیا ہیں؟ علماء نے اس کی 3 علامتیں بتائی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا غصہ کسی پر اتر رہا ہے, اگر آپ دنیا میں پہچاننا چاہتے تو 3 چیزیں کو دیکھ تو. سب سے پہلا, بندہ واجب چیز کو ادا کرنے میں پیچھے ہٹ رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. آج ہم نمازوں میں پیچھے رہتے ہیں نا, سمجھو اللہ تعالیٰ ہمارے سے ناراض ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو واجبات اور فرائض کی ادائیگی کے لیے توفیق دے گا. پہلی بات. دوسری بات, اگر جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ کہ بندہ ہمیشہ اللہ کے ناراضگی کا کام پے در پہ کر رہا ہے. ایک طرح نماز چھوڑا, فلم دیکھا, گانے گایا, لڑکیوں کے پیچھے پڑا, ایسے یعنی اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کے کام کرنے والے ایک کے اوپر کرتا جاتا ہے. ایسے بندے سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے. تیسری بات, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو پہچاننے کا ذریعہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی کے باوجود بھی اس کے اوپر رزق کا دروازہ کھول کے رکھ دیتا ہے. ایک نوجوان ہے, نماز ہی نہیں پڑھتا, داڑھی کاٹتا ہے, ہمیشہ اپنے کپڑوں کو ٹک سے نیچے لگائے رکھتا ہے, بولتا اللہ تعالیٰ میرے لیے خود کر دیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو داڑھی کاٹتے ہیں, بولتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے رزق دروازہ کھول کے رکھ دیا. یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کا رزق تمہارے لیے ملنا تمہارے لیے آزمائش. اصل
آپ اپنے باپ کے پاس گئے، بولے ابا 10 روپے دو، آپ کے والد نے آپ کو 10 روپے دیے، عزت سے دیے تو بات الگ ہے، لیکن اگر یہ سمجھو کہ آپ کے باپ نے 10 روپے پھینکے، دونوں میں فرق ہوا نا۔ آپ اپنے ہاتھ میں لیں گے عزت کے ساتھ، آپ کے باپ نے 10 روپے پھینکی ذلت کے ساتھ۔ اسی طریقے سے بندہ نافرمانی پر نافرمانی کرتا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولتا جائے، اس کا مطلب یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہاں سے پکڑے گا نہیں جانتے۔ تو نافرمانو اس بات کو مکمل طور پر سمجھو۔ اور 2 چیزیں وہ کیا، اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تقریباً 6-7 کام ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم چھپا کر صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپا کر صدقہ و خیرات کرنے سے یہ چیز جہاں رب کے غصے کو بجھاتی ہے نا، وہیں بری موت ٹالتی بھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھانے کے لیے استغفار توبے کا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ سے کہو رب اس دنیا کی زندگی میں تو ہم سے راضی ہو جا، اور یہ بات یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھو اور دعا کا اہتمام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نمازوں میں دعا پڑھتے تھے، اے پروردگار میں تیری جو نا امیدوں سے اور اسی طریقے سے تیری ناراضگیوں سے میں پناہ چاہتا ہوں، لہذا اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اس سے پناہ مانگو۔ اور آخری چیز ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کی زندگیوں کو مطالعہ کریں۔ صحابہ کی زندگی میں دیکھیں گے آپ کسی صحابی نے اپنے زندگی میں اللہ کو ناراض نہیں کیا، ہمیشہ وہ اللہ کو راضی کرتے تھے۔ اسی لیے جب بھی صحابی کا نام ہم کیا بولتے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ بھی راضی ہو گیا، وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح میں فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو چاہتے تھے۔ یہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ 30 سال تک بواسیر کی بیماری میں رہے۔ کتنے سال؟ 30 سال تک بستر پر رہے۔ اللہ کے نبی ان کے پاس جا کر عیادت کرتے، فرماتے اے عمران حال کیسا ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا اے عمران دیکھو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو، اگر اشارے سے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو۔ 30 سال کی کوئی معمولی مدت نہیں۔ اس درمیان میں کیا کیا حضرت عمران بن حسین نے؟ پرانے زمانے میں داغنے کا علاج تھا، وہ داغنے کا علاج کر لیا۔ روایتوں میں آتا ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو فرشتے سلام کرتے تھے آسمان، وہ آسمان سے فرشتوں کے سلام کو سنتے تھے۔ عمران بن حسین کہتے ہیں جب میں نے داغنے کا علاج کر لیا نا، فرشتوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب تک میں استغفار نہ کیا دوبارہ فرشتوں کا سلام نہیں آیا، جیسے ہی میں نے استغفار کیا دوبارہ میں فرشتوں کی آواز کو سننے لگا۔ محترم حاضرین، پورے خطبے کا مختصر خلاصہ اگر یہ ہے تو 3 باتوں میں اپنے آپ کو سمیٹ سکتا ہوں۔ دیکھیے، مخلوق میں سے اگر کوئی ہم سے روٹھ جاتا ہے، غصہ ہوتا ہے، ہم اس کو فوراً منانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا رب پتہ نہیں زندگی میں کتنے مرتبہ غصہ ہوا ہوگا۔ ہم نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے اگر اب تک پتہ نہیں زندگی میں کتنے ایسے کام کیے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ کو ہمارے اوپر غصہ آیا ہوا ہوگا۔ تو مخلوق میں اگر کوئی روٹ جائے نا، ہم اس کو منانے کی ہم فوراً کوشش کرتے ہیں، ہمارا رب قدم قدم پر ہم غصہ ہوتا ہے، لیکن کبھی ہم اس کو راضی کرنے والا کام نہیں کرتے۔ دوسری بات آج کے خطبے کا اگر خلاصہ بیان کرنا چاہوں، قرآن کھولو دیکھو نبیوں کی اقوام پر غصہ کیوں ہوا، اللہ نے اپنے غصے کا اظہار کیسے کیا، وہ کیسے ہلاک ہوئے، اور غصے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کو بھی مکمل طور پر یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری چیز، جن پر غصہ ہوا ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ آج امت مسلمہ کو ہم دیکھتے ہیں یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، انہوں نے جو تعلیمی نظام دیا ہم نے آنکھ بن کے قبول کر لیا، بینک کا جو سسٹم دیا آنکھ بن کے قبول کر لیا۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے بینک میں اکاؤنٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بیاج کا پیسہ آتا ہے، کھاتے جاتے ہیں۔ حالانکہ بینک میں اکاؤنٹ رکھنا کوئی منع کی بات نہیں ہے، لیکن جو سود کا پیسہ آتا ہے اس کو الگ کر دینا چاہیے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہود و نصارہ کے راستے پر مت چلو۔ کتنی جگہ آپ نے فرمایا یہودی سحری نہیں کرتے تم سحری کرو، یہود بغیر جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے تم جوتوں میں نماز پڑھو۔ قدم قدم پر اللہ کے نبی نے امت سے کہا کہ یہود و نصارہ کی روش پر مت چلو، بلکہ ان کی خلاف ورزی کرو۔ اللہ تعالیٰ کا جن پر غصہ اترا ہونا، کیا ہم ان کی بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے بات۔ لہٰذا اسی بات پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ آخر میں ایک اعلان ہے
یہ غریب ہیں، ان کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. آپ تمام لوگوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جاتے ہوئے اس غریب کے علاج کے لیے جو ہے تعاون کرتے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار تجھے غصے میں مبتلا کرنے والی جو بھی چیزیں ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں اپنے زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. اس دنیا میں رہتے ہوئے تجھے راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور غصے کے جتنے اسباب ہیں تمام اسباب سے ہماری حفاظت فرما. رب گزشتہ اقوام میں جن جن قوموں نے جو ہے غصہ کیا اور ان پر تیرا غصہ اترا، اللہ تعالیٰ کے تیرے غصے سے ہم پناہ مانگتے ہیں اور جو ہے تیرے رضا کی خاطر ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده الداعي رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.